ابھی بھی ہے, ابھی بھی ایسے سوچتے ہیں, ابھی بھی ہے ادھر ویسے یہ چیز ہے. اور کتنا زیادہ ہے, اور پاکستان سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ پاکستان سے زیادہ ہے. اچھا پہلے یہ بھی تھا, اور کیا اب بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کرنا ہے جی, لڑکی اگر لانی ہے تو پاکستان سے لانی ہے, ہوتا ہے نا؟ دیکھیں میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے بچے اور بچیاں جو ہیں باہر جا کے جیلن نہیں کر پاتے. وہ اب پاکستان کے لڑکے اور لڑکیاں بالکل بھی نہیں چاہتے ادھر سے کرنا, کیونکہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ایکسپوجر کا فرق ہے, ایکسپوجر کا فرق ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ جی جانا چاہتے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں اب بچے باہر نہیں جانا چاہتے, وہاں نہیں نہیں بلانا چاہتے. Because it takes time also. وہاں کے بچے جو پاکستان میں born, brought up, raised, ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہ رہے, وہاں کے raised, born children over there in UK or anywhere, they don't want to marry anybody from Pakistan. Why? کیونکہ دیکھیں یہاں کے جو بچے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں, وہاں کے بچے بہت ڈیفرنٹ ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ نہیں مل سکتے. ماں باپ لیکن ماں باپ چاہتے ہیں, ماں باپ چاہتے ہیں, they want کہ کچھ فیملی ویلیوز, پاکستانی ویلیوز, ان کی کلچر جو ہے وہ ذرا سا ان کے وہاں پہ آئے, کیونکہ باہر کے بچے جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں, وہ گورافائڈ ہیں باہر کے بچے. ہمارے جو بچے اب ادھر ہیں, جو ہماری نیو جنریشن, چار باتیں بھی سن لیتے ہیں ہمارے بچے, ہیں نا ویسان, کہ آپ نے ڈانٹ بھی دیا تو بیچارہ بچہ کھڑا ہوا ہے وہاں, تو یہ کہ کمپلین ہو گئی, پولیس آ گئی. جی بالکل بالکل. ذرا سا بیوی کو آپ نے کچھ کہا تو آ گئی پولیس اور لے کر چلی گئی اندر بند, بچے چھین لیے. 17 سے پھر 16 سال میں ملیں گے آپ کو. بالکل ایسا they have to be very تو careful. عجیب کلچر ہے, کیا وہ ڈرامنا سا کلچر ہے, مجھے نہیں بہت سمجھ ہی زیادہ آئی, زیادہ ماڈرن مائنڈ ہے ان کا, کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی کوئی بیکورڈ ہیں یا کیا ہے. باہر کے بچے they are very active, یہاں کے بچے lethargic ہیں, ان کے پاس سرونٹس ہیں, ان کے پاس ہر چیز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک یہاں پہ آؤٹ سورس کر لیتے ہیں. وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ نے ہر چیز خود کرنی ہے, تو یہاں کے بچے ادھر جا کے نہیں کر پاتے. تو یہ سمجھائیں مسخان, یہ سمجھائیں آپ یہاں کے لڑکوں کو بات, جو بیچارے مرے جا رہے ہیں کہ کوئی باہر کی لڑکی مجھے مل جائے, مجھے بلا لے, میں کچن کا کام کر لوں گا, میں واش روم صاف کر لوں گا, بس میں کہیں لندن یو کے ادھر ادھر اسپین چلا جاؤں. نہیں آپ یہ دیکھیں, ابھی ان کو اتنا نہیں پتا کہ تمہیں کھانا بھی پکانا پڑے گا. بیوی اب کہہ رہی ہے میں نے کل پکایا تھا, آج تمہارا ٹرن ہے, برتن بھی دھوئے گا, سارا کچھ کرے گا, بیڈنگ بھی سب کچھ بچھائے گا, بچے کو بھی دیکھے گا, ٹیک کیئر کرے گا. تو وہ مینٹلی اتنے پریپیئرڈ نہیں ہوتے. یہاں پہ تو ان کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے, ڈرائیور بھی ہوتا ہے, سب کچھ. وہ سمجھتے ہیں شاید کچھ اسی طرح کی زندگی ہوگی, لیکن ایسا وہاں کچھ نہیں ہے. بیوی بھی اتنا ٹائم دیتی ہے, پھر اتنا ٹائم شوہر کو بھی اتنا دینا پڑتا ہے. 90s میں تو آئی ریمبر ویری کلیئرلی کہ جی پاکستان سے ہی بہو آئے گی, کھانے بنائے گی, روٹیاں بنائے گی, وہاں کی بچیاں جو ہیں ہمارے فیملیز میں جلن کر جائیں گی. باہر ختم ہو گیا. اچھا اب ایسا نہیں, اب بچیاں یہاں جا کے کہتی ہوں گی کیوں بھائی صرف میں کیوں کھانے بناؤں, میں نے کام کرنا ہے وہاں. دیکھیں یہ بھی چینج آیا ہے کہ بلکہ جو میرے سامنے شادیاں ہوئی انکلوڈنگ مائی سسٹر, وہ تو بہت کنزرویٹو فیملیز, اتنی کہ جو یہاں ہم نے آزادی کی بھی بات نہیں کہ جی یا یہ کہ جی کام نہیں, گھر کے سارے کام کرنے, لیکن جو سختیاں تھیں بہت خوف. یہ نادیہ ویسے ایک بات امپورٹنٹ کی انہوں نے, کہ وہاں ایکسٹریمز ہیں, یا تو ریلیجس ہیں تو بڑے آرتھوڈاکس ہیں, دیکھی نہیں, اور لبرل ہیں تو بالکل ایک دوسرے سے, ہے نا, ماڈریٹ نہیں رہ سکتے ہم. نہیں, بیلنس نہیں ہے. بیلنس نہیں. مجھے لگا کہ یہاں جو میری بہن یا میری دوست وہاں گئی, وہ وہاں نہیں سیٹل ہو سکی. فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ تو بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اگر بیلنس نہیں ہے لائف میں تو اس کا مطلب بیلنس کر نہیں پاتے نا. گھر میں کوئی ماحول ہے, باہر جاتے ہیں کوئی ماحول ہے, تو بیلنس کیسے کریں گے؟ تو مسخان پھر کیا اس کا حل کیا نکالا؟ حل واپس آ جائے پاکستان, کماؤ وہاں کے, حل یہی ہوتا ہے کہ وہ اٹ کمز ٹو اے ڈیورس. پھر ایک آخری یہ ہوتا ہے کہ ادھر ڈیورس ہو جاتی, لڑکی بھی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلتی, باقاعدہ 2-4 مہینے میں ہی واپس لڑکیاں آ جاتی ہیں. اچھا یہ ہوا ہے؟ یہ ہمیں انڈیا سے بھی کال آتی ہیں, ہر جگہ سے کالز آ رہی ہوتی ہیں. تو لڑکا کمپیوٹر سائنس میں جو وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, اس کا باپ کہتا کہ ہی از ارننگ ویری گڈ منی, بٹ دا گرل سیڈ آئی کانٹ سیٹل اوور دیر بیکاز ادھر کے نارمس وغیرہ کچھ اور ہیں, ادھر کے طور طریقے کچھ اور ہیں, میں نہیں ادھر رہ سکتی. اور وہ 2 مہینے میں واپس آ گئی. یہ بتائیے انڈیا کی آپ نے بات کی کہ انڈیا پاکستانیوں کے بھی رشتے کروائے ہیں کوئی, آپ نے کوئی ایسے انڈیا میں اب ہم اس لڑکے کا رشتہ, وہ کہہ رہے ہیں ایدر فرام پاکستان اور فرام انڈیا, آئی ڈونٹ مائنڈ, بٹ شی شوڈ بی اے گڈ مسلم. دبئی میں تو ہوتے ہیں نا ذرا, یو کے میں یو کے رہیں گے, یو کے بیسڈ فیملی, لیکن ہاں
हाँ, इंडिया से, नेपाल से, अब तो हर जगह से तो फोन माँ आते बाप हैं। को कहाँ लेके जाएं फिर? माँ बाप को माइनस कर दें लाइफ से? नो 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 नो, वो चाहते हैं वो वहाँ पे उनका बच्चा उनको फादर भी अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन वो फिर भी माँ बाप को कुछ पॉकेट मनी टाइप देना, अदरवाइज इज वेरी वेल सेटल्ड ओवर देयर, वेरी वेल ऑफ ओवर नादिया देयर। खान, आप ये बताएं, नाम देखो नादिया, सेम टू सेम, आपकी मम्मी की जो सोच है यहाँ बड़ी कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान में, कि जी ये बहुत सख्त बातें कर जाती हैं, कुछ लोग मर्दों बहुत की पसंद- साइड लेती है। जी। ये आपको पता है, ये पता है सारी बातें, तो उसमें आप कितना इनकी बातों को सपोर्ट करते हैं और कौन सी बातें आप उनसे एग्री नहीं करते मम्मी से? किसी भी बात से एग्री नहीं करती, शी इज द ऑपोजिट ऑफ किसी भी बात किसी से? भी बात से एग्री नहीं करती। अब जरा बातें गिनवाना नहीं। शुरू कर देखिए एक बात बताओ, मैं थोड़ी इस्लामिक जी, की तरफ, कोई इस्लाम बड़ा- की बहुत तरफ, अच्छा ही है ये तो वो मैं थोड़ा सा इस्लामिक व्यूज ले लेती हूँ, इस्लाम की तरफ जो बातें हैं, जो हमारे इस्लाम ने कहा है, थोड़ा सा उन पे भी डिबेट कर लेती तो हूँ। लेकिन नादिया तो को कौन सी इस्लाम अपनी जरा मदर की थोड़ा सा- बातें, अपने कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं अग्री करती, वो बताएं। मैं ये कहती हूँ कि मर्द, बीवी और शौहर जो है ना, उनके दोनों के लेवल एक है। अगर 4 बर्तन है तो 2 शौहर धो ले और 2 बीवी धोए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक दिन, क्योंकि बाहर की लाइफ देखें बहुत टोटली डिफरेंट होती है, हमारे पास कोई नौकर नहीं होते, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं होते, हमें सब कुछ औरत को खुद करना है। अगर वो कमा भी रही है, घर का काम भी सब कुछ खुद कर रही है, बच्चे भी देख रही है, सफाइयाँ भी खुद कर रही है, तो वो ऐसे शौहर का क्या करे? शौहर को डेफिनेटली करना पड़ेगा उसके साथ। और अगर वो इस माइंडसेट के साथ होगा कि मैं शौहर हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा और तुमने ही सब कुछ करना है, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, वो घर नहीं चल सकता। सही। और वो जो वायरल To हुई थी some उनकी बात, extent it is okay. I agree, but totally I don't. ये बिल्कुल The सही है। respect should be there. देखिए, Now, generation का women फर्क है। over there don't तो respect बिल्कुल their बात है। husbands. conflict तो But the होगा। respect का आंसर जरूर होना मैं एक चाहिए। सवाल ऐसा करूंगा, इससे मैं सवाल, Respect तो शौहर भी करे बीवी की, पेट्रियार्कल सोसाइटी में बड़ी तरकीद होती है, ये पिदरशाही निजाम, ये क्या है? यानी कि एक मर्द का कंट्रोल खानदान पे होना चाहिए और इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करती है खवातीन। नहीं, हाँ, दोनों से देखिए, पूछेंगे। जब एक बच्ची पैदा होती है और जब वो रेज हो रही होती है अपने घर में, तो उसके ऊपर कंट्रोल उसके बाप का और बड़े भाइयों का होता है, और वो बहुत अच्छी बात है। औरत को कंट्रोल ही रखो तो ज़रा सही रहता है, उसको ज़रा से कंट्रोल से बाहर निकलो तो औरत बहुत फैलती है। जब शादी होती है उसके बाद, तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड होती है। उसके ऊपर ये नहीं कि वो रोब झाड़ रहा है, वो मतलब कंट्रोल में होती है, उसकी प्रोटेक्शन में होती है। आप समझे तो मेरी बात, उधर माँ बाप और भाइयों के कंट्रोल में होती है, इधर आके वो शौहर के कंट्रोल में सायादार होती है, दरख्त उसका प्रोटेक्शन उसको मिल रहा होता है। मान जी, लेना आप ये नादिया, बात आप क्यों नहीं बताएं। समझती आप नादिया? तो अरे, ये अब बेटी क्या कहती अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में औरत को हमेशा किसी के कंट्रोल में ही रखा गया है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसी है ना कि उस बेचारी को कभी बाप का सहारा लेना पड़ता है, कभी भाई का सहारा लेना पड़ता है, कभी शौहर का सहारा। उधर औरतों को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वहाँ पे इधर की सोसाइटी जिस तरह करती है, सबटाज कर देती है उसको, वहाँ पे औरत को खुली छूट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई गंदी नजरें नहीं है, उसको कोई जज नहीं करता। यहाँ पे तो यही हो रहा होता है, औरत को हर किसी के, अगर वो अकेली भी बेचारी रह रही है तो उसे जज कर रहे होंगे कि वो बेचारी खुदा ना खास्ता क्यों अकेली रह रही है, क्या उसके अकेली साथ? लाइफ मुश्किल है, हाँ, वहाँ सपोर्ट है थोड़ी। डू यू थिंक कि औरत ने खुद चूज की होगी अपनी लेकिन वो लाइफ? ये कह रही है ना कि अकेली लाइफ की जिम्मेदार वो खुद भी है, क्यों बहुत है हद खुद तक। जिम्मेदार? ऐसे ही है ना, थोड़े क्यों कुछ केसेस जिम्मेदार में वो खुद है? खुद भी नहीं। जिम्मेदार है कि टॉलरेंस कम है उसके अंदर। आपका ये मौके कह सकते हैं, है ना, पेशेंस और टॉलरेंस हमारी औरतों में ज्यादा है बाहर की निस्बत से, लेकिन अब वो पेशेंस और टॉलरेंस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अब औरतें इंडिपेंडेंट हो गई। औरतें माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, औरतों को अब इतनी ज़्यादा डोमिनेशन नहीं चाहिए, अब वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। वाई? बिकॉज दे अर्निंग, दे स्टार्टेड अर्निंग। वो कहती हैं कि अब तो हम इतना अर्न करें, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। शाउट करके बोल देती हैं घर में भाइयों को भी बड़े कि तुम इतना क्यों डोमिनेट कर रहे हो। ये छुप के शादियां हो रही हैं आजकल। कहाँ पे हो रही हैं? पाकिस्तान में ही हो रही होंगी, बाहर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल हो नहीं सकती, नहीं, वरना बाहर तो वहाँ भी नहीं हो होती। सकती। ये आप मुझे बताएं, कितने लोग आपके पास आते हैं रिश्ते के लिए जो कि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया होता, 80% और वो शादी कर रहे होते हैं। 80% मुझे बताएं, 80% उनका मेरे बताएं पास, मुझे। ओ यस, 80% करते हैं जो ना? आजकल आते हैं ना? हाँ बहुत आते हैं। क्यों?
ویل اسٹیبلش بزنس کلاس کے لڑکے آتے ہیں, 25, 26, 27 سال کے بچے آ رہے ہوتے ہیں, ایون 50+ انکل ٹائپ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو دوسری شادی کرنی ہے, اس ایج پہ کر رہی ہوتی ہے. 25 سال کا بچہ 1 سال شادی کا ہوا ہے لیکن اس نے دوسری شادی کرنی ہے. پتہ نہیں ان کے کیا مائنڈ سیٹ ہیں, کیا چاہتے ہیں وہ لوگ, اور وہ بیوی کو نہیں پتا. بیوی کو نہیں, سیکرٹ میرج, اگر کرنی ہے تو برائی. ابھی پتہ ہے یہ قانون سازی بھی ہو گئی, اور اس میں پاکستان میں بھی اب یہ ہو گیا کہ بغیر اجازت کے یہ بہت سختی جرم ہے, ٹھیک ہے. وہ نکاح ہی کیا, نہیں, وہ یہ رشتہ تو ہی کیا مجھے جس کو پتا. چھپا کے اور کیا, کرنا اور کیوں کس ہے؟ کو, بچوں کی ماں کو اس کو چھپا کے نکاح کیا, یہ کیا بھائی پھر لیکن گواہ اگر کیوں چاہیے؟ دیکھیں افورڈ بھی کرتا ہے نا, وہ یہ عجیب کہے بات ہے. گی, وہ تو عقل ناراض نہیں ہی رہے مانتی. گی. میرا اتنا میں نہیں وہ جانتی دے گی نہیں اجازت, لیکن دیکھیں بعض جگہ وائز. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کے میں پاس کتنے ایک آتے بات ہیں رشتے بتاؤں, ایسے؟ جی like my father, Yeah. he married another woman. My mother came to know, but she never left the house, she never left the kids. وہ کہتی تھی it is wise for me to stay in the house, کیونکہ وہ کما رہا ہے, کھلا رہا ہے, مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے. تو اس نے دکھ جو تھا, انہوں نے اتنا دکھ نہیں کیا, بلکہ ان بچوں کو ہم سے زیادہ پیار کیا, دونوں بچوں کو بہت زیادہ کیا. ان کو سب سے پہلے کھانا دینا. ہم نے تو ٹیبو بنایا ہوا اسے. اچھا آپ کے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو چھپ کے نکاح کرنے آتے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں, ہاں یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نے ہمیں اجازت دی ہے. بعض ایسے بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو سب چیزیں جو ڈیزرونگ ہوگی, اچھی ہوگی, پڑھی لکھی, ہم اس کو سب کچھ پرووائڈ کریں گے, لیکن وہ اتنا اس چیز کو آؤٹ نہیں کرے. یہ کہ یعنی وہ عورت بھی کسی کو آگے بتائے ہی نہ کہ جی شادی ہوئی ہے, چھپا کے We رکھے. should not promote polygamy اور اس طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے. for God's sake دوسری شادیاں جو کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے, بچے کو ہوتے ہوئے, وہ چیٹ کریں, وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. اور جسٹس تو وہ کر ہی نہیں سکتے. جو آدمی یہ کہے کہ میں جسٹس کروں گا 2 بیویوں میں 3 بیویوں میں, وہ نہیں کر سکتا. اور کتنی عجیب آپ نے بتایا کہ 80% ایسے رشتے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چھپ کے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, چھپ کے. اچھا چلیں خیر, اب وہ شو کی بات کریں نا, وہ جو شو والی بات کریں آپ. خان میں نے کہا کہ اگر یہاں اگر ایسا شو بنایا جائے میچ میکنگ کا, ایک لازوال عشق کی ایگزامپل ہے, آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا کچھ اس کے, آئی تھنک کیونکہ آپ نے دیکھا. نادیہ بتائیں آپ کے ذہن میں میرے کیا خیال میں ایک ایونٹ ہونا چاہیے, ایک گیدرنگ ہونی چاہیے. ناٹ اونلی صرف لڑکے لڑکیاں ہوں, ان کی فیملیز ہونی چاہیے, وہ انٹریکٹ کریں. آپ نے مطلب فیملیز کو بالکل ہی ڈسریگارڈ کر دیا اس میں. صرف لڑکے لڑکیاں آپس میں خود ہی چوز کریں, سب کچھ کریں. واٹ اباؤٹ دا فیملی؟ ان کو بھی ان کی انوالومنٹ بھی ہونی چاہیے. پوری فیملی ٹو فیملی ملے, مے بی ناٹ اونلی دا بوائے اینڈ دا گرل, بوائے کی اور فیملی. کتنا اچھا کانسیپٹ بنے کہ جی 6 جو ہے نا فیملیز آ جائیں, Of course. اور وہ آپس میں, یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر, بس جو اب ملنے کے لیے آئے ہیں بس وہی آپس میں انٹریکٹ کریں, اور اینڈ میں کہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئے, ہمیں سمجھ نہیں آئے. یعنی کہ سب کے سامنے کتنا عجیب لگے گا, پوری لیکن دنیا دیکھ رہی ہوگی ادھر آپ کہ نے وہ لڑکی کہہ رہی ہے مجھے اس جو لڑکا ہاپ سمجھ آیا, کرنا ہے لڑکا وہ کہہ نہ رہا ہو کہ ہے. ادھر عجیب سے سی بات ہے ادھر نا, چلے گئے اس رشتے کی دنیا طرف. میں جگہ سائی کی بات ہے نا کہ اس لڑکی کو وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. بالکل. تو جب آپ کانفیڈینشلی ان کے گھر جاتے ہیں, طور یہ طریقے ہوئی نا بات. دیکھتے ہیں, طور طریقے دیکھتے ہیں, اور کتنا اچھا, اور بڑے کہیں اینڈ میں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئے تو بچوں کی عزت بھی رہ جائے. وہ لڑکی نہیں, وہ کچھ اور بات کر رہی ہے, طور طریقے کیسے ہیں, ان کا گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے. آپ ایک چیز نہیں, لڑکی نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ اوور آل ان کے گھر کے طور طریقے, ان کے بات کرنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, ان کا سرونگ کا, بہت سی چیزیں جو 1 منٹ میں عورت جو ہوشیار ہوگی وہ اسیس کر لے گی. میں کہتی ہوں یہی شو کا کانسیپٹ ہو مسز خان کہ جی لڑکی اپنی کسی ایک ریلیٹو کے ساتھ لڑکے والوں کے پاس آئے, لڑکا جائے لڑکی والے کے گھر اور وہاں رکے, دونوں نادیہ مل کے پروڈیوس کر لیں, ہیں. دونوں نادیہ مل کے پروڈیوس کر لیں اور مسز خان اس کو تحریر کر دیں اور گی. کتنا اچھا ہو کہ دیکھو اس گھر میں رہ بھی سکتی ہے, اور وہ لڑکا کیونکہ ایبسنٹ ہوگا وہاں تھوڑا فیملی کے ساتھ, اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں یہ وہاں پاس ہو گئے تو پھر بچے جو ہیں بڑوں کی موجودگی میں ملیں اور پھر آگے بات چلے. بس اب 3 خوبصورت لڑکیوں میں ایک لڑکا پھنس گیا ہے اور اسے بریک لینی ہے. یہ ہوتا لازوال عشق. بہت شکریہ مسز خان, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.